مجھے افسوس ہے بہت پہلے ملنا چاہیے تھا، مجھے دیر ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے نبی رسول تو تھے ہی تھے، ان لوگوں نے بھی گویا کہ آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تسلیم کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر سے فارغ ہوئے، ادھر مکہ والوں کی طرف سے بار بار دھمکیاں آ رہی تھیں کہ آپ اگر یہاں سے بچ کر نکل گئے اور یثرب پہنچ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ محفوظ ہیں، ہم وہاں آ کر آپ کو یہ کریں گے، اور وہ دھمکیاں۔ اور پھر کئی جھڑپیں، کئی واقعات ہوئے، مدینہ پر حملے، مختلف بہانوں سے وہ لوگ آتے اور آس پاس کے لوگوں کو لوٹ کے لے جاتے، اور صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن سلام بھی آئے تھے، یہ یہودیوں کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات بیان کی کہ میرے پاس دو اوپینینز تھے، مکہ والے بالکل اینٹی، اور یہاں کے یثرب کے لوگ تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے۔ تو میرا دل چاہا کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں اتنا جو ہے نا تضاد ہے، میں ذرا ملوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مختصر سی ملاقات، اور اللہ نے نصیب میں اسلام لکھا تھا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، یہاں آپ کا جو پالا پڑ رہا ہے یہودیوں سے، یہ مشرکین مکہ سے زیادہ خطرناک ہیں، ان کے دل میں اسلام کا بغض، عناد اور نفرت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بظاہر تو ایسے نہیں لگتے۔ کہا جی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ یہ یہاں کے اوریجنل سٹیزن نہیں ہیں، یہ روم سے یہاں آئے ہوئی ہیں، تو ان کو دو خوف لگے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو ڈر لگ رہتا ہے کسی وقت بھی یہاں کے لوگ ہمیں ڈپورٹ نہ کر دیں، نکال نہ دیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، علاقے کے لوگ چھین نہ لیں۔ یہ بنو قینقاع قبیلہ جو ہے یہ تو زیادہ تر جیولرز تھے، سونے کا کام اور چاندی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح بنو قریظہ، ان کے بھی بڑے اچھے کاروبار تھے، کراکری اور غلہ اور اس چیز کے، اور بنو نذیر جو ہے وہ کھیتی باڑی میں زیادہ تھے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ یہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے یہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ورنہ ان کے دل میں ان سے کہا میں تو انہی میں سے ہوں نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا حاجی آپ چیک کر لیں، میں چلا جاتا ہوں، آپ ان کو بلائیں، میرے متعلق آپ ان سے پوچھیں، دیکھیے کیا تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر آپ مجھے بلا لیں، میں ان کے سامنے اسلام کا اظہار کروں گا، یا آپ ان کو بتا دیں تو دیکھیے وہ کیسے یو ٹرن لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حد تک؟ عبداللہ ابن السلام نے کہا جی اللہ کے رسول آپ ان کو چیک کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، چند یہودی لیڈروں کو بلوایا، چند باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن السلام تم میں کون ہے؟ تو تعریفیں کریں گے جی سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے، یہ بھی اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، اس کا پردادا بھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میری دعوت قبول کر لے، مسلمان ہو جائے، تو پھر کہنے لگے جی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گرنے والا بہت سمجھدار آدمی ہے، وہ آپ کو پھنسا لے گا، آپ اس کو نہیں قائل کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مان لے، کہا جی بہت عقل مند، نہ سودا بازی کرنے والا آدمی ہے، نہ بے وقوف ہے، وہ آپ کے نہیں آنے والا۔ آپ نے فرمایا چلیں بلاتے ہیں، بلایا۔ حضرت عبداللہ بن السلام سے آپ نے پوچھا کہ ہاں جی میرے متعلق کیا جانتے ہیں آپ؟ کہا جی مکہ والے یہ کہتے، یثرب والے یہ کہتے۔ آپ نے فرمایا تم خود کس نتیجے پر پہنچے؟ کہنے لگے جی مجھے افسوس ہے بہت پہلے ملنا چاہیے تھا، مجھے دیر ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے
ان یہودیوں کو فرمایا کہ ہاں بھائی یہ آپ کے سردار یہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے، اب تو آپ کو بھی قبول کر لینی چاہیے کہ آپ ان کو عقل مند بھی مانتے ہیں اور خوددار بھی مانتے ہیں، بکنے جھکنے والا بندہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو بھی مان لینا چاہیے۔ تو اب بالکل وہی انہوں نے یو ٹرن لیا، کہنے لگے رزیلنا ابن رزیلنا ابن رزیلنا، یہ گھٹیا ترین آدمی ہے معاذ اللہ، یہ بھی اس کا باپ بھی اس کا دادا بھی۔ حضرت عبداللہ ابن السلام بجائے اس کے کہ غصہ ہوتے وہ ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک طرف تعجب بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی سمائل آئی۔ وہ حیران ہوئے کہ ہم نے تو بڑے سخت لفظ کہے عبداللہ ابن السلام کو، اور یہ بجائے غصہ کرنے کے یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ بتا بھی دیا، اللہ کے رسول میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے ہاں تم نے صحیح کہا تھا۔ تو اب جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور و فکر کیا کہ اگر ان کو نکالا جاتا ہے تو یہ واپس روم تو نہیں جائیں گے، مکہ والوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ مکہ والے ہمارے دشمن اور زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ ان کی تعداد بھی ہے، ان کے پاس سرمایہ بھی ہے، اور یہاں رکھتے ہیں اپنے ساتھ تو بڑا محتاط ہو کر رکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں رہ کر ہمیں نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا تھا وہ ہے چارٹر آف مدینہ یا میثاق مدینہ ہم جس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تھا جمع کر کے سب کو کہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی، یہاں جتنے بھی لوگ آباد ہیں آج کے بعد ایکول سٹیٹس کے سٹیزن، برابر کے شہری، کوئی مہاجر، کوئی انصاری، کوئی ریفیوجی، کوئی اصل شہری اور کوئی بالکل نہیں، سب برابر کے شہری۔ اچھل اچھل کے کہنے لگے قبول ہے قبول ہے، گویا کہ ان کو یہاں کی نیشنلٹی مل رہی تھی کہ اب ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، یہاں کے وہ اصل باشندے قرار دیے جا رہے تھے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا ہے، اس کا آپ خون پسینے کی کمائی ہے، کوئی دوسرا اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب ان کو یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا نا کہ ان کو اس سے مال نہ چھین لیا جائے، تو اب یہ تحفظ بھی ان کو مل رہا تھا، تو اس پر بھی بڑے خوش ہو کے قبول ہے قبول ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باہر سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دشمن آئے، یہاں کے کسی ایک گھر پر، ایک شخص پر یا قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا دشمن ہے، اس کو اپنا کامن دشمن سمجھ کے لڑیں گے، اور لڑتے وقت اپنا اپنا اسلحہ بھی ساتھ خود لے کر آئیں گے، اور آپس میں پیار محبت اتحاد اتفاق سے رہیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، قرضے دیے ہوئے ہیں تو بغیر سود کے اور ایکسٹینڈ کر دیں گے اگر وہ نہیں دے سکتا تو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا، یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو یہودیوں کے درمیان، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان فیصلہ اور کوئی بھی نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو خوشی سے انہوں نے قبول کیا کہ جو بندہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی دے رہا ہے، مال سکیئر کر رہا ہے، دشمن سے بچانے کا وعدہ دے رہا ہے، اس پر کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسلمانوں کے لیے نبی رسول تو تھے ہی تھے، ان لوگوں نے بھی گویا کہ آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تسلیم کر لیا۔ تو عبداللہ ابن ابی کو یہی چیز تو کھا گئی کہ اس کو نومینیٹ انہوں نے کر رکھا تھا، لیکن اب جو ہے اس کو وہ لیڈی نہ ملی، تو اوپر سے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اندر منافقت کہ بھئی اس بندے کی وجہ سے مجھے یہاں لیڈر نہیں بنایا گیا۔ تو بہرحال یہ تھا میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ، اور اس کے بعد پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات